یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہو گئے، کافر بھاگ گئے. تقریباً تمام صحابہ کرام مسلمان زخمی ہیں اور 70 مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں. ان کی تدفین ہو رہی ہے. رقت انگیز مناظر ہیں، دل رنجیدہ ہیں، غم سے بھرے ہوئے ہیں. ایک جنازہ اٹھے تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے. 70 جنازے اٹھیں، 70 کی نماز جنازہ ادا کی جائے، 70 کی تدفین کی جائے. اور عالم یہ کہ مسلمانوں پر غربت کا وہ عالم تھا کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس جنگ میں شہید ہوئے. تو ان کے لیے آپ کی بہن نے 2 چادریں بھیجیں. تو جب کفن پہنانے کی باری آئی تو دیکھا کہ قریب میں ایک اور شہید ہیں جن کے پاس کوئی چادر نہیں ہے. تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ ایک چادر اس شہید کو دے دیتے ہیں، ایک چادر حضرت سید الشہداء کو دے دیتے ہیں. ایک چادر چھوٹی تھی، ایک بڑی تھی. تو وہ حضرت سید الشہداء کے بھانجے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کو یہ بڑی چادر دوں اور اس شہید کو میں چھوٹی چادر دوں. یہ خیال کر کے انہوں نے یہ خیال کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن نازل ہونی چاہیے. قرآن ڈالا گیا اور چھوٹی چادر سید الشہداء کے حصے میں آئی. تو جب چادر کو رکھا گیا تو چہرہ کھل جاتا، چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں مبارک کھل جاتے. تو آپ نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کر پھر اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا. ذرا غور کریں، اس عالم میں جب سب زخموں سے چور چور ہیں، ماحول سوگوار ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت فرمایا کہ ہمیں کافروں کا تعاقب کرنا ہے تاکہ کافروں پر روب طاری ہو. اس وقت صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ زخموں سے تڑپ رہے ہیں لیکن حضور کے فرمان پر فوراً کھڑے ہو گئے اور تلواریں لیں اور حضور کے ساتھ وہ کافروں کے تعاقب میں چلے. ادھر ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان تو زخموں سے چور چور ہیں، بڑی نادانی ہو گئی، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں حملہ دوبارہ کرنا چاہیے اور اس وقت ایک ایسا حملہ کر کے اسلام کو مٹا دینا چاہیے. یہ خیال کر کے وہ وہاں سے پلٹے. جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو روب ایسا طاری ہوا کہ وہ مکے کی طرف اپنا لشکر لے کر بھاگ گئے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے، جو لوگ اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا، ان لوگوں کی شان بیان کی گئی. للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے بھی جو ان میں سے نیکوکار ہیں، واتقوا اور متقی اور پرہیزگار ہیں، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو نیکوکار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی پکار پر حاضر ہو گئے، ان کے لیے فرمایا اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے. پھر غور کریں، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور ہم دن میں کتنے فرمان اللہ اور اس کے رسول کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جمع کیا، فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو. غزوہ احد سے جب حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے واپس جانے لگے مکے کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے 70 آدمی
آپ کے مارے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں آپ نے 70 ہمارے آدمی بھی مارے تھے اور 70 کو گرفتار بھی کیا تھا، ہمارے انتقام کی آگ بجھی نہیں ہے، تو آئندہ سال بدر کے مقام پر ہم اور آپ جمع ہوں گے اور غزوہ بدر کا ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں بھی تمہارے پاس آؤں گا۔ اب ایک سال کافر تیاری کرتے رہے، مسلمان بھی تیاری کرتے رہے۔ حضرت ابو سفیان جو کافروں کا لشکر تیار کر رہے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان پر اللہ تعالی نے رعب ڈال دیا اور انہوں نے خیال کیا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں مسلمانوں کو تیاری کا موقع نہیں ملا۔ اب مسلمانوں نے ایک سال تیاری کی ہے تو جنگ تو بڑی مشکل ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں پہنچتا تو اس طرح عرب میں میری عزت ختم ہو جائے گی، لوگ مذاق اڑائیں گے اور کافروں کا رعب ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا، وہ جاسوس مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر اس نے مسلمانوں کی تیاریاں دیکھیں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور بالکل روانگی ہے، تو اس نے ہر مسلمان کے کان میں یہ افواہ پھیلائی، ان پر رعب ڈالنے کی کوشش کی کہ کافروں کا لشکر بہت زیادہ ہے، مبالغہ اس نے آرائی کی، بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ مسلمان ڈر جائیں، اور جب ڈر جائیں تو وہ جنگ کے لیے نکلنے کی جرات ہی نہ کریں۔ جب مسلمان نہیں آئیں گے تو ابو سفیان کی خواہش پوری ہو جائے گی اور وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا چلو لیکن مسلمان نہیں آئے، اس طرح جنگ بھی نہیں ہوگی اور ان کی عزت بچ جائے گی۔ تو آج بھی اسے میڈیا وار کہتے ہیں۔ جنگ سے پہلے کافر لوگ مسلمانوں پر نفسیاتی حملہ کرتے ہیں، اور جیسے عراق اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے کتنے دنوں تک میڈیا وار کی اور عراقی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ امریکہ سے تو مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی میڈیا وار اس زمانے میں دوسرے انداز میں ہوتی تھی۔ فخشوہم، پس ان کافروں نے مسلمانوں سے کہا، جو کافروں کا نمائندہ تھا اس نے کہا، گویا کہ تمام کافروں نے کہا کہ مسلمانوں تم کافروں سے ڈرو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے، بہت بڑا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جائیے، فزادہم ایمانا، یہ بات سن کر ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 70 سوار لیے۔ یہ جنگی حکمت عملی، آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہم پر پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے بہت بڑا لشکر نہیں لیا، صرف 70 جوان لیے اور آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے بدر کے مقام کی طرف۔ اور کیا مسلمان پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے، وقالو، اور وہ کہہ رہے تھے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی اہم کام کے لیے نکلے اور اس کی زبان پر یہ وظیفہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب بدر کے مقام پر مسلمان پہنچے تو کافر وہاں پر نہ آئے، مسلمانوں نے 8 دن قیام کیا، تو ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، تو مسلمانوں نے اس سے تجارتی مال خریدا اور مال خرید کر انہوں نے بدر کے مقام پر مال رکھا۔ تو بدر کے مقام پر کسی زمانے میں میلہ لگتا تھا، اسی مناسبت سے اس مقام کو بڑی شہرت حاصل تھی، یعنی عرب میں یہ تجارتی میلہ لگنے کی جگہ تھی۔ تو جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا یہاں تجارتی مال آیا ہوا ہے، لوگ چاروں طرف سے آئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع ہوا اور ان کا رعب بھی طاری ہو گیا، زخم بھی نہیں آئے، جنگ بھی نہ ہوئی اور خوب تجارتی نفع لے کر مسلمان واپس آ گئے۔ فانقلبوا، پس وہ مسلمان پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل،
اور اللہ کے فضل کے ساتھ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، لیکن تجارتی نفع بھی کمایا، جنگ بھی نہ ہوئی، تکلیف بھی نہ پہنچی، لیکن یہ کس نیت سے چلے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضامندی بھی مل گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کل بروز قیامت کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی۔ وہ کہیں گے مالک کو مولا یہ نیکیاں ہم نے تو نہیں کی، تو ان سے فرمایا جائے گا جن نیکیوں کے تم نے ارادے کیے، جن کا عزم کیا، جن کے لیے کوششیں کی لیکن نہ کر سکے، ان کا یہ صلہ دیا گیا کہ نیکی کی نیت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا پیغام پوری دنیا میں عام کریں گے، نور قرآن پاک کو عام کریں گے، اور مسلمانوں کو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا نور سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کریں گے۔ تو ہم نے نیت کی، اب زندگی رہے نہ رہے، یہ کام کوئی کر سکے نہ کر سکے، عزم موجود ہے، نیت موجود ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کا نور پھیلانے کا ثواب ضرور ملے گا۔ نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو دشمنوں کا رعب ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کافر منافقین پر آپ رنج کرتے، اور آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ ایمان لے آئیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، رنج کی ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب جو لوگ کفر میں دوڑتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ ان کا غم نہ کریں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَوًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے، یعنی گناہ کر کر کے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اب ان کے نصیب میں ہدایت باقی نہ رہی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔